أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد اللهم صل على ولعنة الله على أعدائهم أجمعين قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صلوات وعلى محمد سامعین محترم، عزاداران مظلوم کربلا، آج محرم کی چوتھی تاریخ ہیں، چوتھی مجلس ہیں۔ راہ نجات کے حوالے سے وعدہ کے مطابق آغاز سخن سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک روایت عزاداری کے حوالے سے امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص میرے جد امجد پر گریہ کرے، ہماری مصیبتوں پر گریہ کریں اور ترحم کریں، ترحم کرتے ہوئے گریہ کریں تو پروردگار عالم ان کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ واقعاً جو عزاداری میں کمال ہے، آل محمد کی محبت میں جو کمال ہے، اکسیر اعظم ہے۔ جس طرح سے اکسیر اعظم ایک لوہا ہے، لوہے کو جب ایک دوائی ہے، دوائی جب لوہے کو لگتی ہے تو وہ سونے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی کے دل میں آل محمد کی محبت بس جائے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے اور وہ ایک دم سے منقلب ہو جاتا ہے اور مقربان الہی میں سے قرار پاتا ہے۔ عزیزان محترم، یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ جو ساسعہ نے سوال کیا تھا امیر المومنین سے، مولا بتائیے آپ افضل ہیں یا حضرت ابراہیم افضل ہے؟ آپ کے خدمت میں اس کی تفصیل لی، اس حوالے سے گفتگو ہو گئی کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ میں افضل ہوں، انا افضل من ابراہیم، میں ابراہیم سے افضل ہوں۔ اس کے حوالے سے قرآن کی آیتیں تلاوت ہوئی اور جواب آپ کی خدمت میں بیان ہوا۔ بس یہ نتیجہ نکلا، ابراہیم حق الیقین کو حاصل کرنے کے لیے خدا سے مطالبہ کیا، سوال کیا، لیکن یقین کو حاصل کر لیا۔ اما امیر المومنین وہ ہے جو حق الیقین کو لے کے آتے ہیں، اسی لیے فرمایا لو کشف الغطام ازددت یقینا، اگر علی کے سامنے سے پردے ہٹا بھی دیا جائے ایک لحظے کے لیے بھی معمولی سا بھی یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یقین کی جو منزل ہے آخر تک علی پہنچ چکا ہے، حق الیقین علی لے کر آیا ہے، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہاں تک آپ کی باتیں واقعاً انشاءاللہ تعالی اگر آج پہنچ سکا آپ کی خدمت میں قل کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی تفصیلات شروع کروں گا، لیکن اس سے پہلے چند فضائل آپ کی خدمت میں کہ واقعاً علی کہ دنیا نے نہیں پہچانا۔ ابن ابی الحدید معتزلہ، جو معتزلہ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے شرح نہج البلاغہ کے عنوان سے، تو فرماتے ہیں ما اقول فی رجل اقر لہ آداؤہ و خصومہ بالفضل، اس رجل کے بارے میں، اس ذات کے بارے میں کیا کہنا
جس کی تعریف دوست نہیں، چاہنے والے نہیں، چاہنے والے تو یقیناً کریں گے، کون علی کی تعریف نہیں کرے گا؟ چاہنے والے نہیں، اس شخص کے بارے میں کیا کہنا جس کی تعریف اس کے دشمن کرے۔ اور فرماتے ہیں علی کا کلام کلام خدا سے پائین ہے، دون الکلام الخالق فوق کلام المخلوق، کلام خالق سے پائین اور کلام مخلوق سے بالا ہے، یعنی علی کا جو کلام ہے اس جیسا کلام کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے، کوئی بشر نہیں لکھ سکتا ہے، کوئی بشر تحریر نہیں کر سکتا ہے، ایسا مؤدب اور فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے بہترین کلام ہے کہ کسی بشر کی جرأت نہیں ہے کہ علی کا جو کلام ہے کلام جیسا کلام لکھے۔ کلام الامام امام الکلام، واقعاً جو کلام ہے نا امام کا پوری بشریت کے لیے، کلام الامام امام الکلام ہے، تمام کلاموں کا امام کلام امام ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ میں نہیں، ابن حدید معتزلی کا بیان ہے۔ ایک واقعہ سلمان سے منقول ہے، سلمان فرماتے ہیں ایک مرتبہ امیر خاتم الانبیاء نماز پڑھ رہے تھے، دیکھیں علی کے کچھ فضائل، اور انشاءاللہ اس کے بعد موضوع کی طرف آؤں گا۔ نماز پڑھ رہے تھے امیر المؤمنین پیغمبر خاتم الانبیاء نماز پڑھ رہے تھے، تو میں نے ان کی باتیں سنی تو پیغمبر فرماتے تھے پروردگارہ پالنے والے، وہ ذمہ داریاں جو آپ نے میرے اوپر عائد کری ہیں انہیں صحیح سے نبھانے کی توفیق عنایت فرمائیں امیر المؤمنین کے صدقے میں۔ یہ پریشان ہوتا ہے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ یہ جو آپ نے فرمایا علی کو واسطہ قرار دیا ہے یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ اے سلمان علی کا مقام آپ کو ابھی تک معلوم نہیں ہے، جاؤ بقی میں جائیں، جا کے میرا نام دے کے کہیں اے بندار پیغمبر کے حکم سے اٹھیں، تو وہ اٹھ کر آپ کو علی کی تعریف اور علی کی محبت کا تقاضا بتا دے گا۔ یہ چلا جاتا ہے، اے بندار پیغمبر کا حکم ہے اٹھ جائیے۔ جب اٹھا قبر سے ایک لمبے قد کا آدمی ہے، سیاہ اور کالا، کہاں کہ اے سلمان یاد رکھو میں یہودی ہوں، میں یہودی ہوں اور تعلق میرا یہود سے ہے، یہودی ہوں، اور لیکن میری محبت علی سے بہت تھی، اسلام کا اقرار نہیں کیا تھا لیکن علی سے محبت تھی، جب تک علی کی زیارت نہ کروں مجھے چین نہیں آتا تھا۔ تو ایک مرتبہ مسجد میں چلا گیا، علی نہیں تھے، گھر کے طرف چلا گیا، علی نہیں تھے، جہاں وعظ و نصیحت فرماتے تھے مسجد وہاں گیا، علی نہیں تھے، تو مایوسی کے عالم میں آ رہا تھا، علی کہیں سے آ رہے تھے، میں گھر جا رہا تھا، علی آ رہے تھے۔ ایک مرتبہ علی نے نظر کرم فرمائی، میں سمجھ گیا علی مجھے پہچانتا ہے۔ عزیزو علی کی زیارت ہو گئی، سکون ملا، اسی یہودی حالت میں میں مرا ہوں اور مجھے جہنم ڈال دیا گیا ہے، لیکن جہنم کی آگ، جہنم آتش جہنم مجھے قبول نہیں کر رہی ہے۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ علی کی محبت کا اثر دیکھیے، آتش جہنم مجھے قبول نہیں کر رہی ہے، فرشتے ڈالتے جا رہے ہیں لیکن آتش جہنم مجھے قبول نہیں کرتی ہے، باہر پھینکتی ہے۔ اب سنو گے اور واقعہ محبت علی۔ صفوان اکھل ایک صحابی تھے امیر المومنین کے، تو امام کے خدمت میں آئے، مولا میں گناہگار ہوں، آتش جہنم برداشت نہیں کر پاؤں گا، لہٰذا مجھے دنیا ہی میں پاک کر دیں۔ کہ مدینے میں اعلان ہوا آج صفوان اکھل پاک ہو رہا ہے، امیر المومنین کے دست مبارک سے، اور سارے جمع ہوئے، اور امیر المومنین نے حکم دیا کہ لکڑیوں کو جمع کر دیا جائے، لکڑیوں کو جمع کر دیا۔ صفوان سے کہا جاؤ اپنی وصیتیں پورا کر لو، صفوان نے اپنی وصیتیں پورا کر لی اور کہا جاؤ لکڑیوں کے بیچ میں بیٹھ جاؤ اور خود آتش کو روشن کر دو، خود آتش کو روشن کر دو۔ صفوان اکھل نے آتش کو روشن کر دیا، سارے لکڑیاں جل گئے اور صفوان باقی رہا۔
तो अमीर अल मोमिनीन आए, मजमे की तरफ मुखातब हुए, कहा याद रखो अली का शिया जब हकीकी तौबा करता है ना तो आतश न आतश दुनिया असर करती है, न आतश जहन्नुम असर करती है। ये अमीर अल मोमिनीन की शियों की अलामत है कि यकीनन जब तौबा करता है तो आतश जहन्नम भी असर नहीं करती है, आतश दुनिया भी असर नहीं करती है। अब शियों की बात आ गई ना, अब सुनोगे इमाम जाफर सादिक का, इमाम मोहम्मद बाक़िर का कौल, इन्नमा शिअतु अली इब्न अबी तालिब अल मुतबाज़िलून बिविलायतिना। तवज्जो चाहूँगा, हमारे शिया, अली के शिया, उनकी खुसूसियत ये है कि हमारी विलायत में अपनी जानों को फिदा करते हैं, और अल मुतहाबूना फ़ी मवद्दतिना, हमारी मवद्दत में, हमारी मोहब्बत में एक दूसरों से मोहब्बत रखते हैं। मुझे पता, देखिए मैं शुमाल का बंदे खुदा का राजे का मोहब्बत क्यों है, ये विलायत का असर है, ये मोहब्बत अली का असर है। एक शुमाल का और जुनूब का आपस में मोहब्बत है, जब भी कोई मोमिन मोमिन को देखता है तो खुशहाल हो जाता है। वजह क्या है, ये विलायत अली का असर है, ये मोहब्बत अली का असर है जो एक दूसरों से मोहब्बत हुआ करती है। अल मुतज़ाविरून अल अहया अमरना, और हमारे अमर को जिंदा रखते हैं, अहया करते हैं। और क्या है, अल्लदीन इज़ा ग़ज़िबू लम यज़लिमू। तवज्जो चाहूँगा, जब गुस्सा होते हैं ना तो किसी पर जुल्म नहीं करते हैं। शियों की अलामत क्या है, शियों की अलामत यह है कि गुस्सा को पी लेते हैं। अफसोस लग अफसोस, जब मामूली हमें गुस्सा आता है ना, बच्चा हो, ज़ौजा हो, कोई सा भी हो, मारते हैं। या गुस्से के आलम में क्या से क्या नहीं करते हैं, गुस्सा आ गया लेकिन गुस्सा पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, मामूली सी बातों पर गलीज़ ज़बान गलीज़ इस्तेमाल करते हैं, गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करते हैं, गलीज़ अल्फाज बोलते हैं। क्यों? आया शियों की अलामत ये है, मामूली सा गुस्सा पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। व इज़ा रदू लम युसरिफू। तवज्जो चाहूँगा, जब ये खुशहाल होते हैं ना तो ज़्यादा रवी नहीं करते हैं। बेटे की शादी है, उसमें भी हमारे महाफिल बरगुजार करते हैं, उसी में ही खर्च करते हैं। ये शादी हाल बुक करके करोड़ों रुपए नहीं उड़ाते हैं। मुझे आप थोड़ा तवज्जो फरमाइए दिक्कत से, मुझे कितने हम लोग बेवकूफ़ हैं। हम चाहते हैं कि अपनों को दर पर दर करें, दूसरों को आबाद करें। शादी हाल आप बुक करेंगे 6 लाख 7 लाख तो लग जाते हैं। काश मस्जिद में, मस्जिद किस लिए है, इमाम बारगाह किस लिए है, इमाम बारगाह में मुख्तसर से महफिल रखें, जश्न रखें, जश्न का अहतमाम करें, और उसी में मदासराई शोरा बुलाएं। वही पैसा उधर आप 3-6 लाख खर्च करते हैं ना, 3 लाख खर्च करें, वहीं तबरुक दे दें दावत वलीमा के इनवान से, और वो पैसा महफिल में खर्च कर दें। निसुब इतना आपके पास पैसा है तो किसी गरीब को दे दें या अपनी बेटी को दे दें, उसका घर बसेगा। जब ये करते हैं ना, गैर शरई काम करते हैं, लाखों करोड़ों उड़ाते हैं, उड़ाने के बाद 3 या 4 महीने नहीं लगते तलाक हो जाता है। होता है या नहीं होता है? क्या फ़ायदा इतने सारे पैसे ज़ाया। अगर ये पैसे महफिल व मजालिस में, आप महफिल में खर्च करेंगे तो ये होगा कि बिला शक व शुबहा सवाब भी आपको मिल जाएगा और ज़ाया भी आपके पैसे नहीं होंगे और तलाक भी नहीं होगा। यह आप जहन में रखिए। बस औकात इंसान डर रह जाता है, अजीब व गरीब 20,000 30,000 खर्चे, 20 लाख 30 लाख के खर्चे। बरकतुन अला मन जावरू। हाँ, ये बाइस बरकत है। किन के लिए? हमसाये वालों के लिए, हमसायों के लिए। ये आप जहन में रखें। देखिए बसा औकात अगर कोई हमसाया बुरा हो ना, इंसान तंग आ जाता है, घर भेज देता है। इसीलिए शरई हुक्म है, अगर आपने कहीं घर खरीदना हो ना तो देखिए हमसाया कैसा है। अगर अच्छा हमसाया है तो 2 बराबर भी कीमत देना पड़े आप घर खरीदें।
زندگی بھر جب تک زندگی تمہاری دنیا میں ہے تب تک یہ عزت و احترام سے آپ رہیں گے اس گھر میں، اس اطمینان و سکون سے، کیونکہ آپ کا ہمسایہ صحیح ہے، آپ کا ہمسایہ مومن ہے۔ آپ جا بھی جائیں گے، ہمسایہ آپ کے بچوں کے محافظ ہیں، گھر کے محافظ کی عزت رکھتا ہے۔ بھائی کہیں اور ہوتا ہے، مشکلات میں خوشی میں وہی ہمسایہ کام آتا ہے۔ پیغمبر نے اتنے ہمسایہ کے فضائل بیان کیے، اصحاب کہنے لگے آیا ہمسایہ کے لیے ارث بھی ہوتا ہے؟ کہا ارث کے علاوہ تمام حقوق ایک بھائی، سکے بھائی کے ہیں نا، سب ہمسایوں کے بھی ہے۔ اگر ہمسایہ برا ہے، مفت بھی دیا جائے نا، وہ گھر نہ لے۔ وَسِلْمٌ لَمَنْ خَالَتُ، جو مخلوط ہے نا ان کے ساتھ رہنے والوں کے لیے باعث سلامت ہے، اس کی وجہ سے وہ امن میں رہتے ہیں، امن پاتے ہیں۔ یہ ہے شیعوں کی علامت، مولا کے ماننے والوں کی علامات۔ اور لفظ شیعہ کے بارے میں، ایک دن جب پیغمبر معراج پہ گئے تھے تو پیغمبر کے بعد حضرت ابراہیم تشریف فرما تھے، ایک نور آیا، نور کے ارد گرد کچھ اور انوار بھی تھے، ایک شان و شوکت سے آ رہا تھا۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا یا رسول اللہ بتائیے یہ کون ہے جو اس طرح سے وارد ہو رہا ہے؟ کہا یہ میرا وسیع علی ہے، بس یہ علی ہے تو اس کے گرد والے انوار کو کس کے انوار ہے؟ کہا یہ ان کے شیعہ ہے۔ اسی لیے پیغمبر خدا نے فرمایا پروردگار اللہم اجعلنا من شیعۃ امیر المومنین، پروردگارہ مجھے بھی علی کے شیعوں میں سے قرار دے۔ اسی لیے قرآن میں بھی یہ ایک امتیاز ہے ابراہیم کے لیے، قرآن میں بھی ارشاد ہوتا ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذَا جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سلیم۔ دیکھیں شیعہ فرمانبردار مطیع حقیقی حضرت نوح کے مکتب کے اطاعت گزاروں میں سے ابراہیم کی ذات ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابراہیم سے افضل ہو، نہیں۔ مثلا پیغمبر کو کہا جاتا ہے ملت ابراہیم یا ملت ابراہیمی میں سے ہونے سے کیا پیغمبر سے ابراہیم افضل ہوتا ہے؟ نہیں۔ خود ابراہیم اپنے آپ کو علی کا شیعہ قرار دیتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہمیں نعمت عظمیٰ کے حوالے سے شکر کرنا چاہیے۔ میں انشاءاللہ تعالی موضوع کے حساب سے غدیر کے حوالے سے کچھ نکات آپ کے خدمت میں عرض کروں گا۔ غدیر کا وہ دن ہے انشاءاللہ تعالی کل کی مجلس میں، ابھی چونکہ وقت میرے پاس بہت کم ہے۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں آخری کلمات لیس للہ آیت اکبر ولا نبأ اعظم فیک یبن الحسن، اے علی کوئی بھی نشانی، کوئی بھی آیت الہی آپ سے بڑھ کر افضل نہیں ہے، سب سے عظیم آیت الہی آپ ہیں۔ خبر مہم جو روز قیامت سوال کیا جائے گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، وہ آپ کی ذات ہے۔ آپ ہی کی ولایت سے آخر میں سوال کیا جائے گا، وہ آپ کی ذات ہے۔ توجہ چاہوں گا، دیکھیں دشمن کتنا، تو آپ توجہ فرمائیں، دشمن کتنا کام کرتا ہے، ہم کتنے غافل ہیں۔ جنگ صفین کا معرکہ ہے، ایک آدمی، نبی عظیم کی بات آ گئی نا، آپ سنیے۔ ایک آدمی، چونکہ آل محمد و قرآن ایک دوسروں سے جدا نہیں ہے، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، آپ سنیے پیغمبر نے کیا فرمایا ہے، لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، یہ دونوں جدا نہیں ہیں۔ ہاں انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا حتی یردا علی الحوض۔ ہاں یاد رکھیے دو چیزیں گرا وہاں چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن موری عطرت، ان سے تمسک کریے، متمسک ہو جائیں۔ یہ قیامت تک ایک دوسروں سے جدا نہیں ہے۔ اب بھی اگر مشکلات میں گرفتار ہو جائے، قرآن قانون الہی اور آل محمد پر واجب ہیں کہ بشر کو اس مشکلات سے نکالے۔ توجہ چاہوں گا، کوئی نہ کوئی راہ اسلام میں یقیناً ہے، اس سے بھی کوئی مشکل مسئلہ ہوا متوسل ہو جائے آل محمد پر قائم، آل محمد آپ کو بتائیں گے۔
नबा अजीम, खबर अजीम, कहाँ तिलावत कर रहा था, बुलाया, जंग सफ़ीन का मारका है, आइए। क्या है, क्या कर रहे हो? कुरान की तिलावत कर रहा हूँ। कौन हो? मैं एक हाफिज़ हूँ, कुरान मुझे हिफ्ज़ हैं, कुरान की तिलावत कर रहा हूँ। कहाँ तक पहुँच गए हो? कहाँ? मैं नबा अजीम, अम्मा यतसाअलून अनिन नबाइल अज़ीम, नबा अजीम तक पहुँच चुका हूँ। अच्छा बताइए तो सही, नबा अजीम से मुराद क्या है? कहाँ? मुझे हमें पता नहीं है। देखिए, माविया ने हमें ये कहा है, आप हिफ्ज़ भी करें और पढ़ें, तिलावत करें, तफसीर और तर्जुमा में न देखिए। तफसीर का मना है। उनको पता है अगर तफसीर के बारे में तफसीर भी बयान होती, तर्जुमा भी बयान होता, तर्जुमा करते, तो बिला शक व शुबहा हमारे उस्ताद मोहतरम आयतुल्लाह जवाद आमिली फरमाते थे कि दर हकीकत में इस्लाम नाम है खुद मोहम्मद व आल मोहम्मद और कलाम इलाही का, अल्फाज का नाम कुरान है, मानी का नाम आल मोहम्मद है। तभी तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा नहीं तिलावत करो लेकिन तर्जुमा व तफसीर नहीं किया करें। अगर तुम्हें मना किया है, मैं बताऊं तुम्हें? हाँ मौला बताइए, अना नबाउल अज़ीम, मैं नबा अज़ीम, खबर अज़ीम से मुराद मैं हूँ जो रोज़ क़यामत सवाल किया जाएगा, सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। जब ये बातें सुनी ना, कलाम इमाम सुन लिया, सुनने के बाद हैरान हो जाता है, कहाँ इमाम वाक़ियन आप है मौला? हाँ मैं हूँ नबा अज़ीम। ये शिया हो जाता है, रिकाब अमीर अल मोमिनीन में आ जाता है, क्योंकि आल मोहम्मद से दूर रखा गया था, मना था, कंट्रोल था, पाबंदी थी। कोई ही आल मोहम्मद इमाम हुसैन के घर, आल मोहम्मद के घर में नहीं जा सकता था। इतना दुश्मन ने काम किया था। लेकिन आप देखिए कुरान से कितने दूर हैं, महजूर, वाक़ियन हमारे माशरे में महजूर हो चुका है। एक हदीस पैगंबर की, काला नबी काल फी वसीयत नबी अली अलैका बितिलावत कुरान, तवज्जो, वसीयत कर रहे हैं, अली की जिम्मेदारी में ओहदे में डाल रहे हैं, अली याद रखो आपके ऊपर ज़रूरी है तिलावत कुरान कलाम करे। हमारे हमें कहता है कुरान कलाम करे, फ़ी कुल्ल हालन, हर हालत में। तवज्जो चाहूँगा, बस औकात कहते हैं ना, छोड़ दो यार, ये कोई वक्त है, ये कोई टाइम है, क्या कुरान की तिलावत करना है, छोड़ दें। रात को सुबह करते हैं फलान फलान, देखिए बहाने नहीं बनाओ। तिलावत कुरान के लिए कोई वक्त मुअय्यन नहीं है, सोते हुए भी कर सकते हैं, जागते हुए भी, चलते हुए भी, फ़ी हालत अल मशी, फ़ी हालत अल क़ियाम, फ़ी हालत सुऊद, जलते हुए, जाते हुए, हर हालत में नहीं छोड़िए तिलावत कलाम इलाही। ज़रूरी है रोज़ाना कम से कम 50 आयतों की तिलावत, एक सफ़ा की कम से कम तिलावत किया करें। अब मुझे बताइए हालत हमारी क्या है तिलावत के हवाले? हाँ ये मैं बता दूं, तिलावत के लिए फजीलत के अय्याम हैं। आप सुबह तिलावत फरमाएंगे ना, ज़्यादा फजीलत आपको मिल जाएगी। हाँ मस्जिद में तिलावत करेंगे, फजीलत ज़्यादा है। हरम इमाम में तिलावत करेंगे, फजीलत ज़्यादा है। हरम मासूमीन में तिलावत करेंगे, फजीलत ज़्यादा है। मस्जिदुल हराम में तिलावत करेंगे, फजीलत ज़्यादा है। मस्जिद नबवी में फजीलत ज़्यादा। फजीलत के औकात हैं, पढ़ने का कोई वक्त नहीं है। बेहतर नहीं है जाते हुए, घर जाते हुए कुरान की तिलावत करते हुए जाना बेहतर नहीं है कोई और सुनने से या किसी की गईबत करने से, गुनाह में मुब्तला होने बेहतर नहीं है। जाते हुए आप तिलावत करें, आपका ये सफ़र भी सफ़र मुस्ताहब होगा, बेहतरीन सफ़र करार पाएगा। आते हुए नहीं आता ना, कुल हुवल्लाह की तिलावत करते जाएं, उससे भी आल मोहम्मद पर दुरूद, आल मोहम्मद पर दुरूद पढ़ने से गुनाह इंसान के झटते हैं। गुनाह दुरूद पढ़ते रहें, आते हुए दुरूद, जाते हुए दुरूद, इंसान अमराज से शफा पाता है, गुनाहें जटते हैं, गुनाह कम हो जाते हैं और कफ़ारा ये गुनाह आल मोहम्मद पर दुरूद पढ़ें तो बिला शक व शुबहा इंसान का दिल रोशन हो जाता है, ईमान पुख्ता होता है। बेहतर ये नहीं है कि आल मोहम्मद पर दुरूद पढ़ते जाएं या कुल हुवल्लाह पढ़ते जाएं या अलहम पढ़ते जाएं या आप
قرآن کو روزانہ ایک لائن حفظ کرتے جائیں. اگر بوڑھا بھی کوئی شخص 70 سال کا شخص شروع کرے نا 4-5 سال میں آرام سے حفظ کر سکتا ہے. اور ایک روایت ہے معصوم کی، اگر کوئی شخص علم ولدن، اگر کوئی شخص اپنے بچے کو تعلیم قرآن سے آراستہ کرے تو پروردگار عالم قلد اللہ قلادہ یعجبہ الاولون والآخرون. پروردگار عالم اگر دنیا میں کوئی شخص اپنے بچوں کو تعلیم الہی سے، کلام الہی سے آشنا کرے، آراستہ کریں، آشنا کریں، تعلیم عنایت کریں، تربیت کریں قرآنی حوالے سے، تو پروردگار عالم روز قیامت اس کے گلے میں ایک گردن بن ڈال دے گا، جسے دیکھ کر اولون و آخرون تمام بنی نوع انسان بشر تعجب کرنے لگیں گے. مجھے بتائیں کس کلام کے بارے میں آیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. مجھے بتائیے کہ بہترین انسان، بہترین بشر، بہترین شخص وہ ہیں جو قرآن کا تعلیم دے دے اور قرآن کا تعلیم دے دے اور لے لے. استاد اور شاگرد قرآن کا تعلیم دے دے اور قرآن کا تعلیم حاصل کر لے. دینے والا، پڑھانے والا اور حاصل کرنے والا، پڑھنے والا بہترین افراد میں سے ہے. خیرکم آپ میں سے پیغمبر کا کلام ہے. بہترین شخص وہ ہیں جو قرآن کا تعلیم عنایت کریں اور تعلیم حاصل کرے. اب مجھے بتائیے ہمارے معاشرے میں جرأت کرتا ہے کوئی؟ اہمیت ہے، انگلش تعلیم ہے تو بلا شک و شبہ 10,000 20,000 خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں. بہترین طریقے سے ایک بچے کو تعلیم قرآن دینے کے لیے 5,000 تو چھوڑ دو، 1,000 روپے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ سنٹر، اگر سنٹر اور ٹیویشن میں ٹکراؤ ہو نا، سنٹر کو چھڑائیں گے، قرآن کو چھڑائیں گے، قرآن چھوڑ دے گا بچہ، ٹیویشن میں چلا جائے گا. یہ ہوا ہے. کیوں ہو؟ کیا ہو گیا بیٹا، کیوں نہیں آ رہے ہو؟ وہ ٹیویشن میں ہے، وہ اس وقت ٹیویشن کا وقت ہے، میں ٹیویشن میں جاتا ہوں. بہترین جہاں کہیں تعلیم ہوتا ہو نا، وہ بھی مفت میں چلے جائیں گے. مفت کا تعلیم، پیسے بھی دے ہوئے. قرآن کی طرف اہمیت نہیں ہے، قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہمارے معاشرے میں، اسی لیے بچے اس طرف چلا جاتا ہے، اس طرف نہیں آتا. مجھے میرا گارنٹی ہے، جاؤ قرآن میں، قرآن کے ساتھ کوئی بھی بچہ، کوئی عالم دین، کہیں کا عام شخص بھی اگر مرتبط ہے تو جاؤ ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے. زندگی گزرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس 10,000 20,000 پیسے آئے، 10 لاکھ 20 لاکھ 40 لاکھ کوٹی، نہیں. خوش خرم زندگی، پریشانی کے بغیر صبح سے شام تک آپ کا دن گزر جائے، نہ وائف کے حوالے سے کوئی ٹینشن ہو، نہ اولاد کے حوالے سے، نہ اقتدار، اسے کہتے ہیں سکون. الراحہ والروحہ والرضوان والفرح والسرور فی محبتنا. یاد رکھیں، اگر دنیا میں تمہیں سرور چاہیے نا، خوشی چاہیے، ایک ہی چیز میں ہے، اطمینان. ذکر الہی میں ہے، قلب کو اطمینان ہوتا ہے اور خوشی ملتی ہے. اور آل محمد کی محبت میں ہے، جس کے اندر محبت ہے اور ذکر الہی ہے، اسے خوشی بھی مل جاتی ہے، دل بھی مطمئن ہو جاتا ہے اور سرور بھی ہو جاتا ہے، پریشانی بھی نہیں ہوتی ہے. آخری روایات، چند مسائل کے کلمات آپ کی زحمات تمام. خدا کے لیے، خدا کے لیے یہ ایک درد دل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. قرآن سے زیادہ دور نہ رہیے. چلو ابھی دور رہیں گے، عالم برزخ میں آپ کو پڑھایا جائے گا. یہ آخری کلام ہے. جنت کوئی استبل نہیں ہے ہر کا سنا کر جنت میں چلا جائے. جنت میں نور جاتا ہے. جب تک انسان قرآن اور آل محمد سے منسلک نہیں رہتا ہے، نورانی نہیں ہوتا ہے. نورانی بننے کے لیے، ہونے کے لیے شرط آل محمد سے مربوط رہیں اور قرآن سے مربوط رہیں. اب سنو گے آخری روایت. امام صادق فرماتے ہیں، اذا احب اللہ عبدا غضب فی قلبہ حب الحسین و حب زیارتہ. اگر کوئی شخص کو پروردگار عالم چاہتا ہے
اس سے دوستی رکھتا ہے تو ایک کام کرتا ہے کیا؟ حسین کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے اور زیارت حسین کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. جس سے خدا پیار کرے، جس سے خدا محبت کرے. عزیزو، واقعاً جس کے دل میں آج میں چاہ رہا ہوں، چوتھی تاریخ ہے، لہٰذا حضرت حبیب کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ واقعاً اللہ دوست رکھتا تھا جس کی وجہ سے اس کے دل میں حسین کی محبت تھی. عجیب منظر ہے دوستو، بچپنے کا دوست تھا. ایک دن حبیب ابن مظاہر کے دو بیٹے تھے، ایک علی ابن مظاہر اور ایک حبیب ابن مظاہر، دونوں کربلا میں تھے. توجہ، ہاں ایک ایسا وقت بھی آیا، حبیب نے کہا بابا مولا کو دعوت دینا چاہتا ہوں، مولا کو دعوت عنایت کریں. مولا مدعو ہوئے ہیں کہ کل عصر کا دن حبیب کے گھر میں دعوت ہے. اب یہ بچہ پریشان ہے، کبھی چھت پہ چڑھتا ہے کبھی اترتا ہے. کہاں کیا کر رہے ہو؟ حسین نہیں آ رہا ہے. مولا کی زیارت کی تمنا میں، عشق میں، لیکن جاتے جاتے جب جا رہا تھا اچانک گر جاتا ہے. بچہ ہے، چوٹ لگتی ہے، دار دنیا سے ودا کر جاتا ہے، روح نکل جاتی ہے. اب پریشان ہے مظاہر، حبیب ابن مظاہر پریشان ہے. پروردگارہ کیا کروں؟ ابھی مدعو ہیں، مولا بھی آنے والے ہیں، امیر المومنین کے ساتھ مولا بھی آنے والے ہیں، اور ادھر سے بچے کا بھی مسئلہ ہے. کہا نہیں، مولا کو پہلے کھانا کھلاؤں گا، اس کے بعد بچے کی موت کی خبر دے دوں گا. مولا آئے، دسترخوان بچھا، کھانا پہ بیٹھ گئے. کہاں مولا حسین نے، مظاہر یہ میرا حبیب کہاں ہے؟ میرا حبیب کہاں ہے؟ کہاں حبیب کسی کام میں کے لیے گئے ہوئے ہیں، آئیں گے. کہا نہیں، آپ کو پتہ ہے میں حبیب کے بغیر کھانا نہیں کھاتا، جب تک حبیب کو نہیں لاؤ گے تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا. مجبور ہوا، حسین کو لے کے اس کمرے میں چلے گئے جہاں حبیب کا لاشا تھا. جب حسین کی نظر پڑی نا، ایک مرتبہ دست دعا بلند ہوئے، پالنے والے آپ کو پتہ ہے مجھے کربلا کے لیے ضرورت ہے، حبیب کی ضرورت ہے، حبیب کی روح کو واپس کر دے. ایک مرتبہ دعا جب مانگی گئی تو ایک مرتبہ حبیب کی روح واپس ہو گئی. عزیزو، یہی وجہ تھی عصر عاشور ایک مرتبہ دشمن کی فوج آتی جا رہی تھی. ایسا بھی وقت آیا، شہزادی فرماتی ہے مولا بھیا ہمارا کوئی دوست نہیں ہے. کہاں ہمارا بھی کوئی دوست ہے حبیب، بھیا نامہ لکھیے. مولا نے نامہ لکھنا شروع کر دیا. شہزادی نے کہا بھیا میرے جانب سے بھی ایک جملہ لکھیے. کیا لکھوں؟ العجل، حبیب جتنا ہو سکتا ہے جلدی آئیے. یہ قاصد لے کے جاتا ہے، دق الباب کرتا ہے، کون ہے؟ حبیب وہ کون ہے؟ میں حسین کا قاصد ہوں. دروازہ کھولتا ہے، نامہ کو آنکھوں سے لگاتا ہے، نامہ دیکھتا ہے تو مولا نے لکھا تھا حبیب یاد رکھو حسین دشمن کے نرغے میں گر چکا ہے. اگر میرے ساتھ عصمت طہارت کے خواتین نہیں ہوتی، بہن زینب نہیں ہوتی، آپ کو زحمت نہیں دیتا. حبیب میرے ساتھ عصمت طہارت کی خواتین بھی ہے، عقیلہ بنی ہاشم بھی ہے. ایک مرتبہ حبیب لرزنے لگے، گریہ کیا، زوجہ سے کہا زوجہ یہ واقعہ ہے، اب میں کیسا، آپ لوگ یہ امتحان لے رہا تھا زوجہ سے، کیسا چھوڑ کے چلا جاؤں. ایک مرتبہ زوجہ کو جلال آیا، حبیب اگر نہیں جانا ہے نا فرزند زہرا کی نصرت کے لیے، ایک کام کرے اپنی لباس مجھے دے، میں حبیب بن کر جاؤں گی. ایک مرتبہ حبیب نے گریہ کیا، غلام سے کہا جاؤ فلاں جگہ میں انتظار کرو. حالات خراب تھی، ناکہ بندی کا عالم تھا. ایک مرتبہ حبیب کو بھیسے چلے، راتوں رات ادھر جب حبیب کے آنے کے آثار
آثار نمودار ہوئے۔ حسین نے کہا عباس جاؤ، علی اکبر جاؤ، میرا حبیب آ رہا ہے، قاسم جاؤ استقبال کے لیے، میرے حبیب آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ شہزادے استقبال کے لیے آئے۔ جب اس منظر کو حبیب نے دیکھا، خاک کربلا کو سر پہ ڈالا اور کہا یہ وقت آ گیا آل محمد پر، شہزادے بھی غلاموں کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا سے ملے، دوست کی ملاقات دوست سے ہوئی، گلے لگے۔ شہزادی فرماتی ہے جاؤ کیا ہوا فضہ کہتی ہے شہزادی مبارک ہو، حبیب پہنچ گئے۔ ایک مرتبہ شہزادی نے کہا فضہ جاؤ حبیب سے کہو شہزادی کا سلام پہنچائیے اور کہو حبیب آپ نے بہت بڑا احسان کر دیا۔ عزیزو جب سلام پہنچائی نا تو ایک مرتبہ حبیب نے خاک کربلا کو سر پر ڈھالا اور یہ وقت آ گیا شہزادی غلاموں کو سلام کیا کرتی ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ عزاداری سید الشہداء کو قبول کریں۔ جو عزادار ہیں جہاں کہیں بھی عزاداری سید الشہداء کی حفاظت کرتے ہیں سب کو صحت سلامتی عنایت فرمائیں، مریضوں کی شفائیں، جو بھی مریض ہے پروردگارہ پالنے والے سب کو شفا کامل عنایت فرمائیں، جو پریشان حال ہے پالنے والے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیں، دشمنان اسلام کو نیست نابود فرمائیں، مجاہدین اسلام کو سربلندی عنایت فرمائیں۔ ماتم حسین۔